حسن لارڈ میئر آف براڈفورڈ جناب حاجی چودھری خادم حسین صاحب اور ظاہر ہے ایک اور جگہ پوچھنا اس وجہ نال انہوں نے حاضری ماشاءاللہ جتنی ہوئی ہے کافی ہے اور سارے تو پہلے آج یہ آئے اور اس کے علاوہ جناب کونسلر امجد نذیر صاحب آئے جناب اس کے علاوہ حاجی محمد تاج صاحب اور کسٹیل علیہ آکسفورڈ ٹیکسی نے ہمارے جناب چودھری پرویز نیک صاحب وہ بھی آئے تشریف لے آئے خوش آمدید ہوں مختصر حاضری نعت واسطے میں چاہنا ہے کہ رکن اس جماعت نے بھی آئے اور ریڈیو پریزنٹر بھی ہے الحاج مطلوب حسین مطلوب صاحب نہ آ جا کہ مہاں ٹائم جڑا باقی ساتھیاں کی دیو لیکن میں چاہنا کہ تھوڑی جی حاضری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کشمیر ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرفوں حق بننا کہ تساں شکریہ ادا کیتا جائے جنہاں اپنا بڑا قیمتی وقت بھی نہیں گئے تھے تساں اس ساتھ پلیٹ فارم پر آئے ہو اور پچھلے 5 سال نہ تقریباً یہ پروگرام جڑا جاری ہو ساری ہے جناب خواجہ راجہ طفیل خان صاحب کی سرپرستی وچ اور اس ناچیز کی بھی تھوڑا جہا موقع پچھلے سال ملیا کہ اس پروگرام میں خود بھی حاضر ہویا اور سارا یہ سسٹم تک ہی پتہ چلیا کہ واقعی کہ دنیا میں کتنیاں خوشیاں کتنے غم انہاں حساب کتاب کیتا جائے تو پتہ چلنا کہ اساں تو خوشیاں وچ دنیا میں جنت ہے وہ اساں بیٹھے ہیں اگر دوزخ تک نہیں ہوئے تو پاکستان کی غریباں کی تک ہوئی کہ وہ جینے جی جڑا دوزخ بیٹھے ہوئے جنہاں کی ایک ٹائم نہ کھانا ملنا دوسرے ٹائم نہ کوئی کوئی نہیں ہونا اس واسطے اساں کی چاہیے نا کہ رل مل کے ایک کام جڑے کلے ایک آدمی نہیں چلی سکتے سارے رلی ملی کے اس نے وچ حصہ پایا جائے اور اس کی مزید آگے چلایا جائے جس طرح کہ راج صاحب 100 کچھ خاندان کیے پچھلے سال جڑا حصہ دیتا میں چاہنا کہ یہ ہوں 100 نہیں ہزار نے حساب کر جائے کہ میں خود دیکھا اتنے جڑے باہر گلی وچ لوگ آلے موجود سن اگر تسا دینے ٹرک شروع کرو تو پورے نہیں ہونے اتنے قربان ہوتے لیکن جو کچھ انسان نے کول موجود ہونا اس نے مطابق ہی جڑا سارا کام کیتا جانا میاں صاحب فرمایا سی ایک ہی ہویا جے دولت نائی اے آ پڑھوئے پھر شکرانہ اے مٹھی بولی اوے بولن نالوں تے کیڑائی اوے ود خزانہ جس طرح قیاس یہ جوان بچے تک ہو سن یہ دنیا میں جلے ٹرنے پھرنے تو زمین پر پیر رکھنے تو سمجھے کہ اصلا تو بڑا اور کوئی نہیں اس دنیا پر لیکن یہ انسان خاکی ہے آخر خاک وچ ملنا ہے میاں صاحب اس سے کہ شعر اتھا ہی لکھے سی نے کہ جڑی جوانی ہے انسان یہ کس طرح ہے کہ جس طرح تو تک کیا ملک ہے سرے اڑائی جانی ہے تو وہ جلے پھلنی ہے تو جوش وچ اشنی ہے اس نے کتنا زور ہونا تو رہنی جڑی ہے کوئی چند ہفتے ہے چند ہفتیاں تو بعد جڑا اس کی پھل لگنا سارے تیار ہوئی جانی اس کٹنے والے کٹ کے لے جانے پھر وہ سکی جانی تے تیلے رلنے گلیاں وچ اگر یہ چیزاں تساں نظر رکھو تو غریباں کی بندہ سامنے رکھنا ہر وقت اے سین سریوں دا وے جا کے حال ویکھو اے کی شور پایا وے پھلاں پیلے آنے اے ہک دن مالکاں آ کے وے وڈ لینا اے گلیاں وچوئے رولی جانا انہاں تیلے آنے اے کٹ کٹ کے کولو دے وے بچ پاکے اے تیل کٹ لہسنی نال ہیلے آنے اے کھن کھا محمدہ وے بیٹھ
ولی جاسی وانگ تیلے آنے انسان نے جسم جس وقت قبر چ رکھیا جاسی تے کیڑے کھائے جا سکتے خاک تساں بھی جسم کی خون تیل ہے وہ اس نے پتہ ہی کو نہیں لگنا جانا کدھر ہے جس طرح تیل اگی پر رکھو نا آہستہ آہستہ جلی کے ختم ہو جانا وہ انسان ایک خاکہ سی میاں صاحب نے دسیا سی کہ انہاں ساری چیزاں کی مد نظر رکھنے ہوں اگر تساں دنیا پر کوئی اچھا کام کری کے جاسو کسی نہ بھلا کری کے جاسو تو قیامت والے دن تساں کم ایسی اے صدا صدا اوے ہتھ لگدا نہیں تے ہے کرماندا اوے ویلا اے نال سبب دے اوے رب جانے اے کد ہووے اوے مڑ میلا ماشاءاللہ جی بڑے اچھے طریقے نال آج نے محفلیں حوالے نے دو چار گلاں جڑیاں کیتیاں نے جڑے دو سنگی ذرا نکے بیٹھے پیچھے آئے تھوڑے ہتھ اگے آ جاؤ تے تاں جے محفل جڑی ہے وہ پتہ لگ گیا کہ بندے دو چار انہیں تھوڑے آ جاؤ ماشاءاللہ اور میں چاہتا ہوں کہ اج نے اس پروگرام نے حوالے نال اور پاکستان میں بھی انہا تکیا اپنے اکھیاں نال اٹھایا کتنی باری انہا پروگراموں میں شمولیت کی تھی ہے جناب چودھری اللہ دیتا صاحب اور فیڈی میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملفوظات نال اساں کی نوازیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفل اور جناب ہمارے کونسلر ڈیوٹی الیکٹڈ سلیکٹڈ جب ہمارا آواز سے آ گیا الیکٹڈ ہو گئے تو جاوید صاحب وہ ڈپٹی میئر بن گئے تو سب سے پہلے تو میں جناب حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ اوپر کی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور میں خود بھی ایک دو بار اس محفل میں اس خاوت میں ان غریبوں کو یتیموں کو جو بھی ڈونیٹ کرتے رہے موجود رہا ہوں اور سچی اور حقیقت بات یہی ہے کہ ہم کو یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا ہر اپنے اس علاقے میں ہر اپنے اس شہر میں ہر اپنے اس گاؤں میں یہ حدیث بھی ہے کہ جو سب سے پہلے مستحق ہوتا ہے وہ اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے جو غریب ہے اس کو دینا چاہیے ہم تو بٹ گئے ہیں ان پیروں فقیروں میں بھی ان لیڈروں میں بھی کوئی ٹالی پیر کوئی ککر پیر کوئی طلائی پیر پتہ نہیں میں کتنے گنوں تک گنتا چلا جاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان لیڈروں کو بھی کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کونسل کو اس وارڈ کو کتنے پیسے ملے ہیں ان لوگوں کو ملے ہیں جن پر وہ خرچہ کریں گے لیکن وہاں پہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں پھر بھی ہم دم و دم مست قلندر کری جا رہے ہیں اور جہاں بھی ہمیں کال آتی ہے چلے جاتے ہیں اور کچھ منافقت ہمیں بھی ہے منہ پہ کچھ اور کہتے ہیں اور پیچھے کچھ اور کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جان جائے جائے ہزار بار سچ کہہ دینا منہ پہ زندگی ہے بے مثال تو یہ راجہ صاحب کا جو پروگرام ہے میں اپنی طرف سے 50 پاؤنڈ ڈونیٹ کرتا ہوں پیشہ کام نہیں کرتا تو بھی اور یہ فی سبیل اللہ اور یہ کسی کے منہ دیکھی بات نہیں ہے ہر انسان کو اس میں کچھ نہ کچھ اپنا ایفرٹ ضرور ہے ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اول حمد صدا الہی جو مالک ہر دا اس کا نام پکارنے والا کوئی میدان نہیں ہردا تو کچھ شعر میں اپنے عزیزم سب بھی میرے لیے بزم ہے شواق بھی اور مطلوب صاحب بھی ادھر کبیر صدا صاحب بھی ایک ڈیم کے حوالے سے بھی انہوں نے شعر پڑھا تھا یہ کسی اور دن کسی اور ٹائم پہ کسی اور محفل میں
میں جانے سے پہلے ایک گیدری عابد جماعتی صاحب ضرور کرنا چاہتا ہوں. ان دوستوں کے لیے اور جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے نام لکھے ہوئے ہیں, یہ نہیں پورے کے پورے ہوں تو, چونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی کام کروں دوستوں کی صلاح سے, مشورے سے, اور وہی کامیابی ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں جس طرح مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب سبھی بخوبی واقف ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہوا, خاص طور پر یہ ڈیم کے حوالے سے. خدا کی قسم جو لوگ وہاں پہ موجود تھے رونا آتا تھا. اور وہ رمضان کا مہینہ تھا اور عید سے 3 دن قبل میں اور وہ ڈڈیال والی ٹیم چکسواری سے سب لوگ جمع ہو کر کمشنر صاحب کے پاس گئے. انہیں کہا خدا رہا صرف 3 دن کی مہلت دو, یہ جو عید ہے لوگ گھروں میں کر لیں. انہوں نے کہا ایڈی صاحب کتنے لوگ جو ہے نا یہ پانی میں جائیں گے عید کے دن؟ میں نے کہا میں اپنے گاؤں کا اندازہ لگایا, تقریباً 5-6 وہ گھر ہیں جس دن عید کا جو نزدیک آ رہی ہے ان کے گھروں میں پانی جا رہا ہے. اگر اسی طرح سے اوسط لگائی جائے ڈڈیال تک کم از کم 500 گھر وہ ہوں گے جو پانی کے عید کے دن نکالے جائیں گے اور جن کے گھروں میں پانی آئے گا. لیکن ان خبیزوں نے کیا کیا, پہلے 1 فٹ یا 2 فٹ تھا, 3 فٹ پانی جائے کہ جلدی فارغ ہو. تو میں مختصراً یہاں پہ اگر کوئی میرا میسیج رائے صاحب کے حساست سے جا سکتا ہے تو وہ آخری کرن امید کی وہ ہے کہ ہم میاں صاحب کو بھی التجا کرتے ہیں, ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ساری انصافیاں ہوئی ہیں, پلیز مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موسم تیسری بار دیا اور آخری اشرے میں آپ ہے, اور ہماری حوصلہ افزائی کرے, ہمارے رائٹ ہمیں دعائیں, ورنہ پھر آپ لوگوں کا ساتھ ہوا تو پیچھے نہیں ہٹے گا. بے شک شاید ہم وہاں پر جا کر تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یہاں پر یہ جو چہل پہل ہے, یہ جو پاؤنڈوں کا بہار ہے, ہمارے بھائیوں کو بھی ہمارے لیڈروں کو بھی کہ ہم جائیں گے وہاں پہ جلسہ ہوگا, وہاں پہ لوگ آئیں گے, پھر یہ نہیں چلے گا. تو یہ میں تبھی کر سکتا ہوں جب آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا, کندھے کے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے. تو بھی جس طرح آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ آپ سب دوستوں کا تعاون سے ہم بریڈ فورڈ میں یہ جلسہ نکالا تھا, اور اس ایفرٹ کا دور تک, خدا کی قسم دور تک یہ آواز گئی کہ یہ لوگ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ ملپری ہیں, وہ کشمیری ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جان, اپنا نذرانہ ہر بار ہر وقت, چاہے وہ نواز شریف کہے کہ قرض اتارو ملک سوارو, یا اس کے بعد مشرف آئے, سلام آئے, میرا خیال میں آپ لوگوں کو بھی بخوبی پتہ ہوگا کہ 10,000 پاؤنڈ میری فیملی نے اکٹھا کر کے دیا, اور وہ لوگ جس کے مستحق تھے ان کو نہیں ملا. اور اس کے بعد زرداری دور آیا, سلام آیا, پھر بھی ہم کشمیریوں نے پاکستان سے بڑھ چڑھ کر اپنی مدد کی, امداد کی, اور ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کی. اور یہ جو راجہ صاحب کا یہ پروگرام, یہ مشن ہے, انشاءاللہ تعالی ہم بھی چاہتے ہیں جماعتی صاحب کہ یونیس کوسل کھاڑک میں بھی ایسا پروگرام ہم کرنے کے خواہش مند ہیں کہ جو لوگ مستحق ہیں وہاں کے, ان تک یہ چیزیں جانی چاہیے. اللہ جا کے ہم ان لیڈروں کے پیچھے اسلام آباد سے 8 مقام تک تو دوڑتے چلے جاتے ہیں, لیکن آج بھی ہمارے علاقے کی حالات جو ہے وہ کسی سے جھکی شکی نہیں ہے. سڑکیں دیکھ لیں, پانی دیکھ لیں, گیس دیکھ لیں, ہم ہر چیز کے محتاج ہیں. لیکن خدا کی قسم ہم ایک یونٹی, ایک ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ سب کام ہم خود اپنا انجام دے سکتے ہیں. السلام علیکم. بہت ہی تڑلے دار تقریر تساں سماعت فرمائی, اور جو اللہ دیتا صاحب نے ظاہر ہے تو شہر میں بڑے لکھے ہیں, سر میں بولنے کا کوئی اس وقت نہیں سی کہ ایک آدھ پڑی اڑوا ایک آدھ پڑی اڑوا چلو راؤنڈ لائی کے روڑا بیٹھا بہت پروگرام ہو گیا شیرہ دا شیرہ نے بھی آیا اور بڑے اچھے مدلل باتیں نہ کی تھیاں. ہوں انہوں نے اللہ جواب دینے واسطے ظاہر ہے اساں تے جواب دے ہی نہ سکتے, تو جواب کو دے سکتے ہیں جڑے دوست ساڑے ہائی رینکس پر جڑے رسپانسبلٹیز والے
اور یقیناً یہ گل بھی ہے کہ انہوں نے پیغام جڑا ہے جتنے تھوڑی انہیں پہنچایا وہ پہنچی جیسی سارے درمیان موجود ہیں جناب ویری رسپیکٹڈ اور اصل واسطے بڑی خوش نصیبی کی گل ہونی ہے کہ جس ویلے بھی اصل انہوں نے یاد کیتا انہیں اپنے قیمتی وقت چوں اصل کی وقت عنایت کیتا ہے جناب اور اصل بھی یہ حق اور فرض بننا ہے کہ جس طرح یہ اصل کی یاد رکھنے اصل بھی انہیں کی یاد رکھیں اور انہیں کی ناپ اللہ جناب کونسلر عابد حسین جماعتی صاحب ابھی ہمیں گزارش کرنا کہ جناب تشریف لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم. سب سے پہلے میں کیتلے کمیونٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین جناب راجہ طفیل صاحب کو جو آج یہ خوبصورت سی محفل سجائی گئی اور ہم دوستوں کو بیٹھنے کا موقع ملا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں چودھری اشفاق صاحب ڈاکٹر کبیر رضا صاحب چودھری مطلوب صاحب اور جناب جاوید اختر صاحب اگر دوسرے بھی اور کوئی ہے ان کے اگر نام نہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں اور جتنی بھی ٹیم ہے ان کو اس بات کی مبارکباد کرتا ہوں. میرے دوستوں آج سے 5-6 سال پہلے جیسے کہ سب نے بتایا کہ راجہ صاحب ہم خود جانتے ہیں کہ ہم خود اسی سلسلے میں راجہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں کیونکہ جیسے کہ اشفاق صاحب نے بتایا ہے کہ راجہ صاحب نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا اپنی جیب سے کیونکہ ایسے کام شروع کرنا اللہ تعالیٰ کے راہ کے ٹائم دینا اور اللہ تعالیٰ کے راہ کسی کو رقم دینا ایک اتنی آسان بات نہیں ہے کیونکہ راجہ صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کیتلے کی عوام ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ایسے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتی ہے اور یقین دلاتا ہوں راجہ صاحب جب پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی رکھی تو ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ایسا کرو ایسے جو ہوتے ہیں یہ ایسے پروجیکٹ اس کو اللہ تعالیٰ خود چلاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کوئی ایسے آدمی چن لیتا ہے جو یہ نیک کام کراتا ہے ان کو کیونکہ یہ آپ لوگوں کو جو جتنا بھی کیتلے کے جو کا نام ہے تو آپ لوگوں کی عزت ہے اور ہمارا وقار ہے. جس جگہ بھی دنیا کے کونے میں جائیں گے تو پہلے کیتلے کا نام آئے گا. وہ کیتلے کے سب لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے شہر کا مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ان لوگوں کی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو یتیم پر اپنا ہاتھ رکھے گا جتنے اس کے سر کے بال ہوئے اتنی اس کو نیکی ملیں گی. میرے دوستوں ہزاروں کی تعداد جیسے مطلوب صاحب اگر ٹرک بھی یہاں جائیں ان کو بھی ہم نہیں دے سکتے مگر وہی مسئلہ ہوگا جب تک ہم پورا تعاون کیتلے کے عوام کرے گی تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو پہلے تکمیل کو ضرور پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے جب تک ہم اگر ہم نے چلتا رہے ہمارے بچے ہیں ایسا کام چلتے رہے گا. اس کے بعد جناب جو کیتلے کی شہر کی بات ہے کہ سب سے پہلے جیسے کہ ہمارے سینئر کاؤنسلر حاجی خاتم صاحب لارڈ میئر بنے ہیں لارڈ میئر حاجی خاتم صاحب بنے مگر مبارک اقدار کیتلے کے عوام ہے کیونکہ کیتلے کے عوام کی اس کی میں کامیابی ہے انہوں لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے وہ یہاں اس مقام پر پہنچے ہیں اس لیے اس کی بھی مبارکباد آپ لوگوں کو ہے جیسے کہ میں جناب جاوید اختر صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور کیتلے کے عوام کو بھی کیونکہ انہوں نے اس مقام پر اگر جانا ہے تو کیتلے کے عوام کی وجہ سے پہنچے ہیں اور میری طرف سے اور کیتلے کی طرف سے آپ کو جاوید صاحب بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو کیتلے کے عوام کے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اس کے بعد باتیں بہت ہیں مگر چھوٹی چھوٹی باتیں پروجیکٹ کے لیے جیسے کہ ہمارے رہنما ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ یہ کام کرنا ایک اچھی بات ہے کرنا چاہیے مگر جن لوگوں کے سینے میں درد غریبوں کا مسکینوں کا جو بے سہارا لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا درد رکھنے والے یہ کیتلے کا مسئلہ ہے مگر ہمارے برادر جناب علادتہ ایڈی صاحب نے یہ پورے ذات کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے. کتنے ذات کشمیر میں کتنے ہزاروں لوگوں کو فیکٹری ڈیم ہوا اور کسی نے آپ اخبار بھی پڑھتے رہتے ہیں مگر جب بھی میرے بھائی جان نے کوئی بات کیا انہوں نے آپ نے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے کیا کیونکہ دیکھو ان کا ذاتی مسئلہ خدا کی قسم نہیں ہے نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام آگے آئے میرا نام خبروں میں آئے میرا نام یا ٹیلی ویژن پہ آئے جنہوں نے کیا وہ آپ نے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں غریب ان لوگوں کے لیا. میں یقین دلاتا ہوں بھائی جان کو انشاءاللہ جب بھی ہماری آگے بھی پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ تھے اور جب بھی آپ ہمیں یاد کرتے ہیں ہمیشہ آپ کا ساتھ رہیں. آپ تو ہمارے رہنما ہیں ہمارے ملک ہمارے پاکستان کشمیر کے ایک وقار رکھتے ہیں. آپ کو لوگوں کے لیے پاکستانی گورنمنٹ سے واسطہ پڑا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے واسطہ پڑا آپ نے جہاں بڑھ چڑھ کے ہمیشہ اپنی پوری کوشش کی ہے. آج بھی اگر اپنے علاقے میں ایسا پروگرام ہو جناب برادر بھائی صاحب ہم آپ کو اس یقین دلاتے ہیں کیتلے کی عوام یا
हमारे इलाके खाड़े की आवाम हमेशा आपके साथ रही है और इंशाल्लाह आपका साथ देते रहे, चाहे इस मुल्क में है चाहे पाकिस्तान में। मैं ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में तो नहीं जानता, मैं सच कहूँ कि ये मैं ये कर दूँगा वो करूँगा नहीं, मगर वहाँ आप लोग हैं, जैसे आप लोगों का आर्डर होगा हम ऐसे करेंगे। जो जब आपने एक मिशन लेके ब्रैडफोर्ड पाकिस्तानी काउंसिल के साथ गए हैं, मगर खबरों में टीवी में लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया, ये कि क्या हो गया ब्रैडफोर्ड में, कौन सा वो आदमी है जो इतना बड़ा इंकलाब लेकर आया है। मगर मेरे भाईजान आप अपनी ज़ात के लिए नहीं गए थे, आप हमारे लागू जो लोग रह रहे थे, हमारे बहन भाइयों उन बुजुर्गों के लिए गए थे जो उस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। इंशाल्लाह यकीन रखता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और मैं यकीन रखता हूँ ये मिशन जारी और सारी रहेगा और आप हमारी रहनुमाई करते रहेंगे, हम आपका साथ देते रहेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज में ख़त्म करता हूँ और मेरी तरफ से 100 पाउंड KCO ऑर्गेनाइजेशन बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया एहसन काउंसलर आबिद हुसैन जमाती साहब, जिन्हें बड़े अच्छे और तरीके नाल तमाम बातें असन तोड़ी पहुँचाइयाँ, और जनाब ने तामन्ना भी शुक्रिया। अल्लाह ताला आगे दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हां की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे, और जड़ा मिशन है कि निके चल रहे हैं अल्लाह ताला इस विच इन्हां की कामयाबियां और कामरानियां नाल नवाजे। इन्हां दी गल गुफ्तगू ने दरम्यान साढ़े बड़े ही अच्छे साथी, बड़े ही मुखलस दोस्त और इन्हां नाल तावन दस्ते शफकत इस जमात पर भी और कीतली ने तकरीबन हर दोस्त अहबाब इन्हां की जाने इन्हां तारफ़ है। अलहाज ज़फ़र इकबाल कल्याणवी साहब वो तशरीफ़ ले आए, उन्हां की खुशामदीद आने, बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी मेहरबानी। और जनाब हाजी आबिद हुसैन जमाती साहब नाल एक और दोस्त सारे तशरीफ़ ले आए सन, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी कीतले मुस्लिम एसोसिएशन जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट वास्ते जनाब की हाज़री भी जड़ी है आज नहीं कश्मीर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम में चाहिए कि डॉक्टर साहब ने मलफूजात असा जड़े सुनी ना, डॉक्टर साहब की